السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج ایک بڑی اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے ابھی اس وقت یہ ویلاگ کرنا پڑا. میٹنگ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان ہے اور دونوں ملنے جا رہے ہیں. کل اس کا اناؤنس ہو گیا تھا اور آج دوپہر کو کس وقت مل رہے ہیں. ہو سکتا ہے جس وقت یہ ویڈیو پبلش ہو رہا ہو تب تک وہ ملاقات ہو گئی ہو اور اس میں جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کو پتہ چل گئے ہوں. لیکن بڑی کانسپریسی تھیوریز آ رہی ہیں کل سے جب سے ججز کا یہ ہوا ہے اور ججز نے جب سے استعفے تو نہیں، انہوں نے احتجاج کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. تو بیسیکلی اس کے بعد ہر قسم کی کانسپریسی تھیوریز آ رہی ہیں اور یہ غولیہ دنداؤ لوگ جو ہیں یہ جو ہے چپ کر کے ابھی بیٹھے ہیں. لیکن ہونا کیا ہے، کل سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور کافی گنجل ہو گیا اب اس بات میں. تو میں ساروں کو سلجھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ تین کون سی اہم چیزیں ہیں. سب سے بڑی بات کہ اس پہ کیا ہونا ہے اور یہ جو ریفرنس اب فائل ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کا کریں گے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر ثابت ہو گیا یا نہیں ہوا تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا. اور تیسری بات ہے کہ آئندہ سے اس طرح کی کسی چیز کو کیسے روکا جائے دونوں صورتوں میں، کہ جی نہ کوئی کسی کو تنگ کرے اور کوئی اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دے سکے، پیشہ ورانہ طور پہ کمپرومائز نہ ہو. تو اب یہ تینوں چیزیں ہیں اور ان تینوں کے جواب بڑے سمپل ہیں. 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ فورم ججز کے مس کانڈکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے ہے. وہ فورم آئی ایس آئی، ایم آئی یا آئی بی یا ایف آئی اے ان کو اپنا چیک کرنے کے لیے وہ نہیں ہے کسی بھی طرح سے. وہ ایون اسپیشل برانچ کو چیک نہیں کر سکتا، وہ صرف ججز کے فورم کو ڈسکس کر سکتا ہے. تو اب وہاں پہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا میں اچھالا جائے اور پھر ججز کی کورسپونڈنس کو میڈیا میں لیک کیا گیا. یعنی 6 ججز نے لکھا اور ان کے علاوہ کوئی اس میں موجود نہیں ہے اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دوسرے ججز کو لکھا، لیکن پورے سوشل میڈیا میں اس کی کاپیز جو ہیں موجود تھیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایک کاروائی تھی اور کوئی فرد واحد نہیں ہے، یہ صرف 6 افراد نہیں ہے، اس کے پیچھے اور کافی لوگ ہو سکتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو شہباز شریف جو ہیں وہ قاضی فائزہ سے آج کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، یہ ڈائریکٹلی الزام تو لگایا آئی ایس آئی کے اوپر، کھل کر بات کرتے ہیں. یہ ایم آئی کے اوپر نہیں لگا، آئی بی کے اوپر نہیں لگا، یہ اسپیشل برانچ کے اوپر نہیں لگا. بیسیکلی ان ججز نے یہ الزام آئی ایس آئی کے اوپر لگایا کیونکہ شوکت عزیز صدیقی آئی ایس آئی کے اوپر کافی ووکل ہیں بہت عرصے سے، اسپیشلی جنرل فیض حمید کے بارے میں. تو اب آئی ایس آئی کس کے انڈر آتی ہے؟ آئی ایس آئی کا لیجیٹمیٹ ہیڈ کون ہے؟ تو وہ ہے پرائم منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آئی ایس آئی جو ہے وہ آرمی چیف کے انڈر نہیں آتی. کچھ اس کے فنکشنز جو کاؤنٹر ٹیررزم وغیرہ ہیں وہ ضرور آرمی چیف کے انڈر آئیں گے یا ان کو دیکھیں گے، لیکن ایکچولی ایون آئی ایس آئی کا ڈی جی اپوائنٹ کرنا جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے. اس ڈی جی کو فارغ کرنا جو ہے وہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، وہ آرمی چیف نے نہیں کرنا. آرمی چیف بھی ایڈوائز کر سکتا ہے وزیر اعظم کو، لیکن وہ پریکٹیکلی یہ جو چارج شیٹ ہے یہ 2 لوگوں کے اوپر لگی ہے. ایک وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر لگی کیونکہ یہ ادارہ ان کے نیچے کام کرتا ہے. دوسرا چیف جسٹس عمر عطا بندیال پہ لگی کہ عمر عطا بندیال کو یہ بتایا گیا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر ایکٹ نہیں کیا. پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بتایا گیا تھا، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایکٹ نہیں کیا، یا کیا تو وہ ان کی تسلی و تشفی نہیں ہوئی ہے. اب یہاں پہ دوسرا سوال ہے کہ چیف جسٹس کو وزیر اعظم کیا ریکویسٹ کریں گے؟ وزیر اعظم ریکویسٹ کریں گے کہ جی مٹی ڈالیں، 2-4 دن میں کچھ اور ہو جائے گا، خود بم بلاسٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو یہ معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا. کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی ان کی حکومت کو آئے ہوئے 2 ہفتے ہوئے ہیں اور اس پہلے بھی ان کی حکومت رہی ہے 18 مہینے. تو وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں آئی ایس آئی کے کانڈکٹ کے لیے. تو وزیر اعظم کو اس کی پروب کروانی ہے. وزیر اعظم ان کو کہیں گے آپ اس کا فل کوٹ کریں اور آپ اب اس کی انویسٹیگیشن بھی کریں اور اس کا ٹرائل بھی کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اب کیسے تیسری سٹیج آتی ہے، یہ لوگ کیا کر سکیں گے؟ دیکھیں ان کی جو کمپلینٹ ہے وہ بذات خود بددیانتی کے اوپر مشتمل ہے. وہ اس طرح سے کہ کسی کا بہنوئی اگر 1 سال پہلے کسی نے اٹھایا، جیسے انہوں نے کہا
تو یہ فرض کر لیں کہ 1 سال پہلے اس کا بہنوئی اٹھایا، 24 گھنٹے بعد وہ بہنوئی گھر آ گیا، تو اس وقت انہوں نے کمپلینٹ کی اس کی، انہوں نے اس وقت ایف آئی آر کروائی. اگر ایک سٹنگ جج، اگر ایک سرونگ جج آف دا ہائی کورٹ جو ہے وہ کمپلینٹ نہیں کروا سکتا تو پھر اس ملک میں کوئی بھی نہیں کروا سکتا. پھر اس ملک میں سارا سسٹم ہی کولیپسڈ ہے. کیا انہوں نے کوشش کی؟ کیا انہوں نے اس کے لیے کسی ایس ایچ او کو کہا؟ کیا انہوں نے وکیل کو کہا کہ میرے بیاف پہ یہ کر دو؟ یا خود سے انہوں نے کی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے نہیں کہا. پھر کسی نے کہا کہ جی میرے گھر میں بلب لگ رہے تھے تو اس میں کیمرہ نکل آیا. اس وقت آپ نے رپورٹ کی اس کی؟ کیا اس کا فورینسک کروایا کہ یہ کیمرہ کس میں کیا ہے، کون اس کے پاس، اس کا اونر کون ہو سکتا ہے، لگا کون سکتا ہے یہاں پہ؟ نہیں، آپ نے نہیں کی ہے. پھر تیسرے نے ایک اور الزام لگایا، آپ کے پاس اس کا ایویڈنس ہے کہ وہ جناب انہوں نے ہی کیا، لیٹ سے وہ مبشر لقمان نے بگنگ کی ہے. آپ یہ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ مبشر لقمان نے نہیں کیا، میرے کسی اور دشمن نے نہیں کیا، یہ اس پرٹیکولر بندے نے کیا؟ سو جب آپ یہ پروف نہیں دے سکتے کیونکہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں اس بات میں. اگر جس وقت وہ کمپلینٹس ہوئی تھیں اس وقت اگر انویسٹیگیشن ہوتی رہتی، اس وقت اگر ان کے اوپر رپورٹنگ ہوتی تو بہت کچھ آپ کے پاس امپیریکل ایویڈنس جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہونا تھا اور اس کے بیس پہ عدالت کے لیے بڑا آسان ہوتا. اب جب یہ آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ثبوت نہیں دے سکتے، آپ الزام تراشی کر رہے ہیں، تو آپ ڈیفیمیشن کے مرتکب ہو جائیں گے. ڈیفیمیشن آف کیریکٹر، ڈیفیمیشن آف این انسٹیٹیوشن اینڈ ڈیفیمیشن آف انڈیویجولز، ان تینوں چیزوں کے آپ مرتکب ہوں گے. پھر آپ کے اوپر چارج شیٹ لگے گی، ان ججز کے اوپر چارج شیٹ لگے گی اور پرائم منسٹر یہاں پہ چھوڑیں گے نہیں. خود قاضی فائز صاحب کا امتحان ہوگا کہ کیا وہ مس کانڈکٹ کے اوپر، غلط باتوں کے اوپر اپنے سپیریئر جوڈیشری کو معاف کر دیں گے تو پھر وہ کیا ایگزامپل سیٹ کر کے جائیں گے، کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے اپنے آنے والے سبارڈینیٹس کے لیے یا جونیئرس کے لیے. تو ان ججز کو چارج شیٹ ہونا پڑے گا اور یہ فارغ ہوں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ 6 کے 6 ججز جو ہیں فارغ ہوں گے، کیونکہ یہ پوری کمپلینٹ ملیشس ہے، میلافائڈی ہے اور اس کا سمجھ میں آ رہا ہے. کیوں بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بدنام زمانہ ایک عورت، میں اس کا کیا نام دوں، رمضان کا ٹائم ہے، روزے کا ٹائم ہے، وہ آئی میری ایک پراپرٹی کے اندر گھسی، وہاں پہ اس نے ویڈیوز بنائی ہے. وہ میں نے اس کی کمپلینٹ متعلقہ تھانے میں کی، 3 دفعہ کی کم از کم، پرچہ نہیں کٹا کیونکہ پیچھے سے بشرا بیگم اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، عثمان بزدار اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. انہی کی گاڑی میں بیٹھ کے، فیاض الحسن چوہانی کی گاڑی میں بیٹھ کے وہ خواتین آئی تھیں. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا، میں تو ان کو کبھی ملا بھی نہیں تھا. پھر میں نے ایف آئی اے میں کمپلینٹ کی، پھر میں نے سائبر ونگ میں کمپلینٹ کی. اب اگر اس کے اوپر ایکشن ہوتا یا نہیں ہوتا، میرے پاس یہ ایویڈنس ضرور ہے کہ جس وقت وہ موقع ہوا تھا تو آئی فائلڈ اے کمپلینٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ان میں سے کسی ایک جج نے وہ نہیں کیا. یہ اتنے معصوم ہیں کہ یہ ڈر کے بیٹھ گئے، دبک کے بیٹھ گئے. لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان اب کھل کر ان کے حق میں بول رہے ہیں، بیرسٹر غور کھل کر ان کے حق میں بول رہے ہیں، پی ٹی آئی کے تمام لوگ کھل کر ان کے حق میں بول رہے ہیں، پی ایم ایل این کے تمام لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ تو اب پولیٹیکل ایجنڈا ہو گیا. جس طرح پرنسپل ایچ ایس این کالج جو تھا اس کا رہنا یا نہ رہنا ایک پولیٹیکل بیٹل بن گیا، تو یہ ججز کا ایشو بھی اب پولیٹیکل بیٹل بن گیا. تو اب بہت بہتر ہوگا کہ سب سے پہلے یہ تمام ججز جو ہیں عمران خان کے ہر کیس سے اپنے آپ کو ریکلوز کر لیں، تحریک انصاف کے ہر کیس سے یہ اپنے آپ کو باہر نکال لیں، کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب تک ان کی یعنی جو انہوں نے اپیل بھیجی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان ججز کو نہیں پتا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہم نے نہیں کمپلینٹ کرنا، ہمارے اور فورمز ہیں اور میتھڈز ہے کمپلینٹ کے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ایک جج کا کانڈکٹ یا مس کانڈکٹ اس کو دیکھنے کے لیے ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک ایس ایچ او کو دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ یہ تو نہیں دیکھے گی کہ انویسٹیگیشن آفسر نے کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں یا نہیں نبھائیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت جلد اس کیس کا ڈراپ سین آ جائے گا. اب کمال کی بات ہے، باہر کی دنیا جو ہے وہ دے آر ہیونگ اے فیلڈ ڈے. انڈیا کا پریس ہے، بین الاقوامی میڈیا ہے، وہ دے آر ہیونگ اے کل، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو خود اپنے آپ کو اپنے ملک کو ذلیل کرانے کا شوق ہے، تو اس پہ ان کا کیا قصور ہے.
یہ وہی بات ہے کہ ڈی سی اسلام آباد نے الزام لگا دیا اور 2 دن کے بعد اس نے کہا معافی مانگی کہ میں تو ریٹائر ہونا تھا تو یہ تھا تو مجھے فلاں نے کہہ دیا فلاں نے یہ کر دیا سب کچھ ہو گیا. یہ بھی ابھی معافی مانگیں گے اور کوئی انہونی بات نہیں ہوگی جب یہ 6 کے 6 گھر جائیں گے. آپ میرے سے لکھ کے رکھ لیں یہ اگر یہ رہیں گے اور یہ گھر نہیں جائیں گے تو پھر یہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ان کا گھر بھیجنا اب پرائم منسٹر کے اوپر لازم ہو گیا. میں اس کے اوپر مزید ڈیٹیلز آپ کو دوں گا. کچھ میں ججز کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا. میں ایک جج کے متعلق بتا دیتا ہوں. ایک ہمارے دوست ہیں ایم ڈی پی ٹی وی تھے. ایم ڈی پی ٹی وی کے خلاف ابھی میں نام نہیں لے رہا لیکن جس وقت مجھے کوئی چیلنج کرے گا کہ ایویڈنس دو پروف دو تو میں نام بھی لے دوں گا. ایم ڈی پی ٹی وی کے خلاف اپیلز آ گئے کیسز آ گئے جناب کہ اس کی ملازمت غلط ہے. وہ جج صاحب نے چھپ کر ایک ٹی وی کے اناؤنسر سے شادی کی ہوئی تھی یا وہ ٹی وی پہ کام کرتی تھی لڑکی اور وہ بار بار ایم ڈی پی ٹی وی کو بلا کے کہہ رہے تھے تو کونی موڑ کے اس کی کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کو پروموٹ کر دو تو میں تمہارا سارا کیس ختم کر دوں گا. اس اینکر نے نہیں کیا. یہ جج صاحب کا آپ کو پتا ہے پھر بعد میں کیا ہوا ہوگا آپ خود سوچ لیں. تو یہ جو کیریکٹر ہے نا یہ زیادہ منہ نہ کھلوائیں لوگوں کے تو کروڑوں لوگ جو ہیں ججز کے خلاف گواہی دینے کھڑے ہو جائیں گے تو انہی کے حق میں بہتر ہے. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رہنے دیں. جو شیشے کے گھر میں رہتے ہیں نا وہ دوسروں کو پتھر نہیں مانگتے. بہرحال اب مسئلہ جو ہے شہباز شریف کے اور ان 6 ججز کے درمیان ہے. قاضی فائزہ اور ان 6 ججز اور کسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اس چینل کو دیکھتے رہیے گا. بیل آئیکن کو پریس کریے گا. سبسکرائب کا بٹن دبائیے گا تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ.